احمد بلال صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر جو ہماری گفتگو اس وقت جاری ہے، شامی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو راستہ ہے وہ مل بیٹھ کر ہی نکلتا ہے جب سیاستدان ملک کے جو ہیں وہ مل کر بیٹھتے ہیں، معاملات کا حل نکالتے ہیں. تو ایک تو معاملہ کس طریقے سے حل ہوگا، سیکنڈلی جو صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ دے دی ہے صوبائی اسمبلیوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، اس معاملے کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو خود یہ کہتا رہا ہوں کہ آرٹیکل 57 سیکشن 57(1) میں الیکشن ایکٹ کے صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن یہ دو چیزوں سے مشروط ہے جی، اور وہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہوئی. ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ پہلے مشورہ کریں گے، تو الیکشن کمیشن کے ساتھ مشورے کی شرط پوری نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ صدر مملکت کسی صدارتی نظام کے صدر تو ہے نہیں، ان کے پاس ایگزیکٹو پاورز نہیں ہیں. وہ اپنا اختیار صرف وزیر اعظم کی ایڈوائس کے بعد ہی استعمال کر سکتے تھے. انہوں نے خود سے انیشیٹو لے کے ایک آئینی بحران پیدا کر دیا ہے. یہ صدر مملکت کے پاس اختیار نہیں تھا، تو یہ میرے خیال میں ایک متنازع سی بات ہے اور یہ عدالتیں اس کا بالآخر فیصلہ کریں گی. ٹھیک ہے. اور احمد بلال صاحب، جس طرح کہ ابھی قمر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بتایا 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 105 ہے اور آرٹیکل 105 کے تحت گورنر نے جو ہے وہ اعلان کرنا ہے، تاریخ دینی ہے اور گورنر کی جانب سے تاریخ دی جانی ہے. صدر مملکت صرف قومی اسمبلی کے لیے 57(1) کے تحت جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے صدر مملکت سے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ کیا واقعی کچھ ایسا معاملہ ہے؟ میں دیکھیے، آرٹیکل 1053 جو ہے وہ تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس صورت میں روبہ عمل آتا ہے جب گورنر نے خود اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہو. اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ when governor dissolves the provincial assembly تو پھر وہ ڈیٹ دیں گے. لیکن گورنر صاحب نے چونکہ ڈیزالو نہیں کی اسمبلی، لہذا وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے تھے. اس کے مطابق انہوں نے اس سے معذرت کر لی تھی. تو اب یہ ڈیٹ دینے کا کام تو صدر مملکت ہی کر سکتے تھے، لیکن یہ دو صورتوں سے مشروط تھا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ صدر مملکت نے وہ دونوں شرطیں پوری کرنے کا اہتمام نہیں کیا. تو اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ وہ آئین کی منشا پوری نہیں ہوئی یا سخت الفاظ استعمال کیے جائیں تو سمجھیے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو وہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک، وہ دو شرائط احمد بلال صاحب ایک مرتبہ پھر سے آپ ہمارے دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی دو شرائط تھی جن کو مکمل کر کے صدر مملکت یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے تھے؟ ایک شرط تو یہی تھی جو سیکشن 57(1) کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ صدر مملکت یہ تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کے ساتھ مشورے کے بعد کریں گے. جی، تو مشورہ نہیں ہوا ان کا. اس کی خیر وجہ کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال مشورہ نہیں ہوا. اور احمد بلال صاحب، مشورے کے لیے آج طلب کیا گیا تھا اور بلایا گیا تھا الیکشن کمیشن مقام، وہاں پر نہیں پہنچے. جی ٹھیک ہے، مشورے کی شرط پوری نہیں ہوئی، وہ نہیں پہنچے یا جیسے بھی نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مشورہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آرٹیکل 48(1) میں الیکشن جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت اپنے جو اقدامات ہیں وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے مطابق کریں گے. تو یہ وزیر اعظم نے ان کو ایڈوائس نہیں دی ہے، تو یہ صدر مملکت خود سے یہ اقدام نہیں کر سکتے، یہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا. تو یہ دو باتیں ہیں، یہ جب تک پوری نہ ہوتی کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مشورہ، اس وقت تک وہ یہ تاریخ نہیں دے سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور احمد بلال صاحب، یہاں پر یہ بھی آپ ایڈ کر دیجیے گا، آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو سوال ہے اس وقت ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا ہے. صدر مملکت ظاہر ہے ان کے دو پوائنٹس ہیں، 57(1) مشاورت ہو بھی جاتی تو جو 48(1) کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس تھی وہ ممکن نہیں تھی، ویسا ہو نہیں سکتا تھا. تو اب الیکشن کی تاریخ کے لیے کیا اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ شامی صاحب جو تذکرہ کر رہے تھے کہ معاملہ بس عدالت میں ہی ہے، عدالت ہی فیصلہ کرے گی. اب جی، میں شامی صاحب سے متفق ہوں. ابھی صرف ایک ہی چیز آپ کی باقی رہ جاتی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس کے اوپر کوئی آخری رولنگ دے گی. چونکہ یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے نا کہ تاریخیں اسکیٹرڈ ہیں. تاریخیں جب ایک ہی دفعہ الیکشن ہوتا تھا ساری اسمبلیوں کا تو اس صورت میں صدر مملکت ڈیٹ دے دیتے تھے، کوئی تنازع نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ یہ دو صوبائی اسمبلیوں کا معاملہ ہے اس لیے یہ تنازع کھڑا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ پھر عدالت ہی کرے گی.